علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب میں اب تک کے سبق نمبر 9 تک پڑھا چکی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سبق ہے سلطان فیروز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیروز کا باپ سلطان غیاث الدین کا حقیقی بھائی اور سپہ سالار تھا۔ ابھی فیروز کی عمر پورے 7 برس کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یتیم ہو گیا، مگر چاچا نے اس کے سر پر وصیتِ مگر چاچا نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور باپ سے زیادہ اس کی تعلیم و تربیت میں سعی فرمائی۔ آدابِ سلطنت اور آئین حکومت کے اسرار سے اس کو ماہر کیا۔ جب 18 برس کا سن ہوا تو شفیق چاچا نے بھی رحلت کی۔ اب چاچا جاد بھائی محمد تغلق بادشاہ ہوا۔ اس نے بھی اس نوجوان بھائی کی حال پر ہمیشہ نظر عنایت رکھی، یہاں تک کہ دم آخر وصیت کی کہ میرے بعد تاج و تخت کا وارث میرا عزیز اور لائق بھائی فیروز ہے۔ دوسرے دن تمام امرا، علماء اور صلحاء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تخت سلطنت پر اجلاس کرنے کی درخواست کی۔ ملک فیروز نے جواب دیا کہ صاحب اول تو اس بار گروہ کے اٹھنے کی مجھ میں قابلیت نہیں، دوسرے میرا قصد ہے حج بیت اللہ، پس مجھ کو معاف رکھیں۔ مگر جب لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ پایا تو اٹھ کر وضو کیا اور نہایت عزم و نیاز کے ساتھ دعا مانگی کہ خدایا، تیری اعانت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں پا سکتا۔ میں اس بار عزم کو محض تیری حفظ و حمایت کے بھروسے پر اٹھاتا ہوں، تو ہی میری مدد کر۔ یہ کہہ کر تاج شاہی پہنا مگر ماتمی لباس نہ اتارا۔ مکربان خاص نے ماتم کا لباس ہے۔ مگر ماتمی لباس نہ اتارا۔ مکربان خاص نے تبدیل لباس کے لیے التماس کیا تو فرمایا کہ یہ اس شخص کے ماتم کا لباس ہے جو میرا باپ، استاد، مربی اور آقا تھا۔ ممکن نہیں کہ جاؤ و سلطنت کی مسرت اس کی جدائی کے غم کو بھلا دے۔ وہ بڑا رعایا پرور، نیک، مونس اور رحم دل بادشاہ تھا۔
پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تغلق کے زمانے کا زر تقاضی جو رعایا کی ذمہ واجب علادہ تھا، ایک لخت معاف کر دیا، اور ایک بار اس نے ملک سندھ پر فوج کشی کی تھی۔ سندھیوں نے شاہی فوج کی تباہی کا یہ سامان کیا کہ فصل ربیع کی زراعت جو تیار تھی خود برباد کر دی۔ جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو فیروز شاہ نے دوسرے ملک سے غلہ خرید کر منگوا لیا اور حملہ جاری رکھا۔ اتفاق سے 4000 آدمی غنیم کے گرفتار ہو کر آ گئے۔ اگرچہ ان لوگوں نے شاہی فوج کو فاقے سے مارنے کی تدبیر کی، یہ بادشاہ تکلف اور اسراف کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ یہاں سے پھر پڑھیں گے، ایک لائن چھوٹ گیا یہ۔ فوج کو فاقے سے مارنے کی تدبیر کی تھی، مگر اس فیاض نے ان کو خوب شکم سیر کھانا کھلایا۔ یہ بادشاہ تکلف اور اسراف کو بہت ناپسند کرتا تھا، خود بھی موٹے کپڑے عام آدمیوں کے سے پہنتا تھا، چاندی سونے کے ظروف اور جواہرات کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی۔ اس نے نگر کوٹ سے چند فاضل پنڈت بلوا کر سنسکرت کی بعض کتابوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کروایا تھا۔ اس کو عمارتوں کا بھی بڑا شوق تھا۔ سرائیں، خانقاہیں، مسجدیں اکثر بنوائیں، آب پاس کے لیے نہریں کھدوائیں، بے شمار باغات لگوائے، کئی شہر آباد کیے۔ چنانچہ جون پور اس کا آباد کیا ہوا ہے۔ بعض حرکات اس کی ایسی تھیں کہ جو اس کے ضعیف عقل پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً فعل، شگون اور خواب کی تعبیر کا بڑا متعقد تھا، اور اہلکاروں کی رسوخ شیطانی سے دیدہ و دانستہ چشم پوشی کرتا تھا۔ اب ہم یہ حروف کے معنی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 کا ہم حروف کے معنی پڑھیں گے۔ یتیم، وہ بچے جس کا باپ مر جائے۔ رحلت، رنگوائی، موت۔ صلہ، جمع صلہ کی نیک۔ اسراف، فضول خرچی۔ تقاضی، وہ روپیہ جو سرکار کی طرف سے۔ تعبیر، خواب کا نتیجہ۔ وصیت، مرتے وقت کی ہدایت۔ مربی، تربیت کرنے والا۔ معتقد، اعتقاد رکھنے والا۔ ظروف، بہت سے برتن۔ ماہر، تجربہ کار۔ بیت اللہ،
اللہ کا گھر، منسن آدمی، سکم سیر پیٹ بھر، خانقاہ درپیشوں کے رہنے کی جگہ، رسوت شیطانی رسوت لینا، سگن پھال، آئین قانون، اسرار بھید، ممانعت منع کرنا، حفظ حفاظت۔ اب یہ سبق آپ لوگ یاد کر لیں گے، پھر ملیں گے سبق نمبر 11 میں۔ اللہ حافظ۔